السلام علیکم. بی انسپائرڈ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج کے ہمارے مہمان ویسے تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم ان کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں. دی اسکل انہینسمنٹ اکیڈمی UK کے CEO بھی ہیں، لائف کوچ بھی ہیں اور بزنس کوچ بھی ہیں. اس کے علاوہ یہ ٹرینر بھی ہیں اور کنسلٹنٹ بھی ہیں. آپ نے اور ہم نے ان کی بہت ساری ویڈیوز کو دیکھا ہے، سراہا ہے. بہت سارے لائف ایونٹس کے اوپر یہ بات کرتے ہیں، اویئرنیس دیتے ہیں. اسپیشلی جو کرنٹ یوتھ ہے ان کو یہ اویئرنیس پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے پروگرام میں ویلکم کریں گے جناب کیسر احمد راجہ صاحب کو. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر ویسے تو آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ کے بارے میں ہم سبھی اویئر ہیں اور ہم آپ کو سنتے بھی رہتے ہیں. میں نے بھی پرسنلی آپ کی بہت ساری ویڈیوز کو دیکھا بھی ہے اور میں بہت انسپائرڈ بھی ہوئی ہوں اس سے. لیکن ہم پہلے تو آپ کے بارے میں بات کریں گے کہ آپ کی جرنی کیسے آپ لائف کوچ بنے، کس طرح سے آپ یہاں پہ پہنچے، تو اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں گے. اور پہلے تو بہت شکریہ، تھینک یو فار ہیونگ می ہے، اور بہت عزت بخشی آپ نے انٹروڈکشن میں. دیکھیے، گزارش ہے کہ جب زندگی آپ کی ٹیچر بنتی ہے، استاد بنتی ہے، تو آپ کے اندر کوچنگ سکلز بھی ڈیولپ ہو جاتی ہیں. آئی ڈونٹ شائی اوے فرام ٹیلنگ پیپل کہ میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بڑا ہمبل ہے. میں نے ایز اے کلینر اپنا کیریئر اسٹارٹ کیا، ٹوائلٹ کلیننگ کی، ٹیکسی ڈرائیونگ کی، کار پارک کلیننگ کی، بے روزگاری، ایوری تھنگ جس سے وہ جو اس زمانے میں مشکل ممکن تھی، آئی انڈیورڈ اٹ. تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک پرسپیکٹو بنتا ہے کہ آئدر یہ میرے لیے مشکلات ہیں، اور یو اسٹارٹ ٹو تھنک کہ اگر آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو دیر از اے موسٹ پروبیبلی اس لیے کہ آپ کی جو زندگی کی جو ایک فریم بننا ہے، یہ سب اس کے پیسز ہیں جو آپ کریٹ کر رہے ہیں، اینڈ ایونچولی ہر پیسز اپنی جگہ پہ گرے گا اینڈ دا پینٹنگ آف یور لائف ول کمپلیٹ. میں نے یہ لائف اپروچ جو تھی یہ رکھی. تو پھر جب کچھ زندگی آگے بڑھی اینڈ آئی فیلٹ کہ ناؤ دیر از انف کہ میں واپس بھی دے سکوں، تو وہاں سے یہ سفر شروع ہوا اور اللہ کا شکر ہے یہ جاری ہے. اچھا، تو بتا سر آپ نے ایک ہارش ٹائم بھی اپنی لائف کا دیکھا جیسے کہ آپ نے بتایا بھی، تو اس کے اندر آپ کس طرح سے پازیٹیو رہے؟ کیونکہ نارملی ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی اس فیز سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہ بڑی نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے اور بڑی ڈی موٹیویشن آ جاتی ہے زندگی کو لے کے. ایسا نہیں ہے کہ میں ہمیشہ پازیٹیو ہی رہا اور سارا کیونکہ اگر آپ ہمیشہ پازیٹیو رہیں، فیل نہ کریں، دین دیر از نو پوائنٹ. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ جم جائیں اور آپ فیل نہ کریں کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ کچھ گین نہیں کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ یو ہیونٹ ڈن انف. اور لائف کوچنگ کی جو کوچز کی جو کمیونٹی ہے اس میں ایک محاورہ بھی ہے کہ اف یو آر فائنڈنگ اٹ ایزی یو آر پروبلی گیٹنگ اٹ رانگ. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ فیل نہیں ہوتا تھا یا پازیٹیوٹی ہمیشہ رہتی تھی. صرف you look at the different pieces and you put them together. As you move on آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے میں کہاں تھا، آج میں کہاں پہ ہوں. پہلے ٹھیک ہے میرے پاس پیسے نہیں تھے، یو کین آرگو میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، لیکن پہلے میری پرابلم سالونگ سکلز کیسی تھی، اب کیسی ہے. پہلے ایک دم سے مجھے غصہ آ جاتا تھا، اب غصہ نہیں آ رہا ہے، میں آپشنس کو دیکھ رہا ہوں، وچ مینس کہ جو ایک اسپرچل اینڈ سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ ہے وہ ہو رہی ہے اپنی طرف سے. تو ایونچولی اٹ کمز ڈاؤن ٹو دیٹ پار. اور پھر آپ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ زندگی کی ایک مشکل جو ہوتی ہے وہ ایکچولی آگے آنے والی مشکل کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے. تو اگر آپ اس کو ٹریننگ کی طرح دیکھیں تو دین اٹ بیکمز ایزی ٹو ایکسیپٹ، بیکاز یو نو کہ اس ٹریننگ کے بغیر اگر براہ راست مجھ پہ دوسری مشکل آ گئی تو اس کو ڈیل کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو اٹس آل اباؤٹ دیٹ ٹائپ آف مائنڈ سیٹ کہ جب وہ آپ ڈیولپ کر لیتے ہیں تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ تھنگز بیکم ایزی، بٹ ایٹ لیسٹ دے بیکم مور مینیجبل، اس لیے کہ آپ اس کو گرینڈ اسکیم میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا سر، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ لائف کوچنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، کہ ہماری جو آج کی یوتھ ہے اسے کون کون سے چیلنجز کا سامنا ہے اور ان کا سولوشن آپ کی نظر میں کیا ہے؟ دیکھیے، چیلنجز تو ملٹی ڈائمینشنل ہیں، کوئی ایک پرٹیکولر ٹائپ نہیں ہے. ایک چیلنج یہ ہے کہ ہر سال تقریباً 3-3.5 لاکھ پڑھے لکھے نوجوان ڈگریز لے کے ہماری جو ایک ایور گروئنگ ان امپلائمنٹ کی لسٹ ہے اس میں وہ جوائن کر رہے ہیں. بالکل. یہ صرف چیلنج ان کے لیے نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے لیے چیلنج ہے. بالکل. اس لیے کہ جب اتنے لوگ ان امپلائمنٹ کی لسٹ کو جوائن کریں گے، نیچرلی ان کو اگر جابس وغیرہ نہیں ملیں گے تو نیچرل بات ہے جرم بڑھے گا، کیونکہ لوگ اپنے لیے آپشنس دیکھتے ہیں. یہی وہ ذہن ہوتے ہیں کہ جن کو پھر ہمارے دشمن ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، انہی کو پھر وہ کسی اور طرف لے کے جا سکتے ہیں. نارمل جرم نہیں بلکہ اینٹی اسٹیٹ جرائم جو ہیں ان کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. تو وہ تو ہم سب کے لیے ایک چیلنج ہے. پرٹیکولرلی جو نوجوانوں کا چیلنج اس وقت میں دیکھ رہا ہوں
پرٹیکولرلی یونیورسٹیز میں، وہ آئیڈینٹی کرائسس کا ہے، جو کہ ڈیولپ کافی پہلے ہونا شروع ہو گیا تھا، اب وہ پیک کی طرف جا رہا ہے کہ ایک طرف ہم مسلمان ہیں، دوسری طرف ہم لبرل ہیں، تیسری طرف ہم کول پیپل ہیں سو ٹو اسپیک، اینڈ اس کا جو ایمرجنس جو اس سے ہو رہی ہے وہ کوئی اتنی ایسی چیز نہیں جس کو آپ کہہ سکیں کہ اس پروڈکٹ کا میں یہ لیبل لگا سکتا ہوں، بیکاز وی آر ایوری تھنگ لٹرلی. ایک آپ نوجوان کی اگر ایک 24 گھنٹے کی آپ زندگی کو دیکھیں کہ جس میں صبح وہ اپنے موبائل فون کو آن کرے گا تو سب صبح جو ایک دوسرے کو اچھے میسیجز بھیج رہے ہوتے ہیں، اللہ آپ کا دن اچھا کرے اینڈ سو فورتھ، وہ بھی 4-5 کو آگے فارورڈ کرے گا. اس کے بعد پھر وہ یونیورسٹی جائے گا، وہاں پہ وہ تعلیمی سرگرمیوں میں، غیر اخلاقی سرگرمیوں میں، وہ سارا کچھ اس میں وہ شامل ہوگا. ہر طرح کی جو مورل کرپشن کر سکتا ہے وہ کرے گا دوستوں کے ساتھ مل کے. اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دی پرٹیکولر ڈیٹیلز کہ جن کے وہی نوجوان جس سے کوئی فیمیل اسٹوڈنٹ سیف نہیں ہے، وہ بعد میں طارق جمیل صاحب کا ایک لیکچر سن کے اس پہ کامنٹ بھی کرے گا ماشاء اللہ سبحان اللہ اور سو جائے گا. اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس کہ اٹس بیسکلی بینگ pulled in every direction. کوئی سینٹرلائزیشن نہیں ہے. تو یہ ایک ایسا آئیڈینٹی کرائسس ہے which I think is a serious problem. اور اگر یہ ڈیولپ ہوتا رہا تو ہمیں نہیں پتا کہ اگلی نسل کس طرح کی ہوگی، کیونکہ آلریڈی یہ نسل جو ہے یہ اپنے پیرنٹس کو سمجھتی ہے کہ وہ irrelevant لوگ ہیں، which is not completely untrue، کیونکہ ٹیکنالوجیکلی اسپیکنگ اور بہت سی ایسی چیزیں کہ ان کے والدین کا وہ کنٹریبیوشن نہیں ہے، ان بچوں کا ہے، but they take it in a wrong way. And if they are taking it in a wrong way, imagine جو ان کی آگے نسلیں ہوں گی، I'm not sure کہ ان پہ ہم کوئی particular label لگا سکیں گے کہ this is what we call these people. So I think that is a bigger challenge. اچھا سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یونیورسٹیز کو اس ایشو کے اندر کیا رول پلے کرنا چاہیے؟ کس طرح سے اسٹوڈنٹس کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے؟ کس طرح سے تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت بھی کرنی چاہیے؟ دیکھیں، میں کسی بھی تعلیمی ادارے کو، یہ سوال مجھ سے بہت دفعہ پوچھا جاتا ہے، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیں کسی بھی تعلیمی ادارے پہ آپ یہ تربیت والا بوجھ ایکسکلوسیولی نہ ڈالیں. یونیورسٹی میں تو چلے ٹھیک ہے، بچے اور ایج اسٹیج پہ ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم اسکولوں کی بات کریں، کالجز کی بات کریں، جہاں پہ بچے زیادہ اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہیں، اگر 24 گھنٹے میں سے 4 گھنٹے 6 گھنٹے آپ کا بچہ اسکول جا رہا ہے تو ٹرسٹ میں کہ باقی 18 گھنٹے میں جو آپ اپنے بچے کے لیے نہیں کر سکتے ہیں وہ اسکول 6 گھنٹے میں نہیں کرے گا. وہ تربیت کا آن گوئنگ پروسیس وہ گھر سے اسٹارٹ ہوگا. یونیورسٹیز میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم بچوں کی کردار سازی کر سکتے ہیں. کالج سے اسٹارٹ کریں، پروفائلنگ ان کی وہاں سے اسٹارٹ ہو، ان کو ہم کم سے کم ایک اچھا رسپانسبل سٹیزن اگر بنا سکیں ان ایڈیشن ٹو ایکیڈیمیا. اور ساتھ اس کی یہ ہے کہ جو پروفیشنل سکلز ہیں، ایک بہت ڈسپیرٹی ہے ہماری پروفیشنل دنیا. جو بچہ 5-6 سال یونیورسٹی میں رہا ہے وہ پڑھتا رہا ہے، وہ پہلے دن جب کسی جاب پہ جاتا ہے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ میں نے 5-6 سال ضائع کر دیے ہیں، اس لیے کہ جو ایکیڈیمیا کی ریکوائرمنٹ ہے، جو اس کو پڑھایا جا رہا ہے، پروفیشنل دنیا کی وہ ریکوائرمنٹ ہے ہی نہیں، ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. اور میری جب بات ہوتی ہے جو پروفیشنل دنیا کے لوگ ہیں، انڈسٹری کے لوگ ہیں، ان کا گلا بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ ایم بی اے کیا وہ بچہ ہمارے پاس آتا ہے اور اس کو ای میل کیسے لکھی جاتی ہے یہ ہم سکھا رہے ہوتے ہیں. دیٹ شوڈ ناٹ بی آور جاب. ہمیں ایک کمپلیٹ پروڈکٹ چاہیے. تو اس کا سلوشن جو ہے میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک سسٹم چاہیے جہاں پہ ایک ٹرائنگل ٹرائے کا ایک چاہیے ہمیں کہ جس میں گورنمنٹ کی انوالومنٹ ہو، انڈسٹری کی ہو، ایکیڈیمیا کی ہو، کہ ہمیں پتہ تو ہو کہ جب ایک بچہ یونیورسٹی کے سسٹم سے تھرو ہو کے باہر نکلتا ہے تو وہ کس چیز سے اکوپڈ ہو. ابھی یونیورسٹی سمجھتی ہے کہ وہ اس چیز سے اکوپڈ ہو، انڈسٹری کہتی ہے کہ نہیں یہ غلط ہے، وہ کسی اور چیز سے ہو. تو یہ ڈسپیرٹی اگر ہم ختم کریں تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی اے میجر اچیومنٹ. اوکے. اچھا سر، اسٹوڈنٹس کو آپ کوئی ٹپس دینا چاہیں کہ وہ اپنی لائف کو کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں تاکہ وہ اسٹوڈنٹ لائف کے اندر اگر اپنی پرسنالٹی میں کچھ چینجز لائیں گے تو آگے ان کی کیریئر لائف کے اندر بھی اس کا ایک اچھا امپیکٹ ہو؟ شیور، ایبسلیٹلی. دیکھیں ایکیڈیمیا کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ اسینشیل ڈسپلن جو زندگی کے لیے وہ چاہیے ہوتا ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر آپ کتنے لائق اسٹوڈنٹ ہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر آپ کتنے نالائق اسٹوڈنٹ ہیں. بالکل ایسے ہی. ٹروتھ آف دا میٹر از کہ آپ نے اسائنمنٹ ٹائم پہ جمع کرنی ہے، اس کے لیے آپ کو ٹائم ٹیبل بنانا پڑے گا. ٹروتھ آف دا میٹر از کہ آپ کو کلاس اٹینڈ ایک ٹائم پہ کرنی ہی ہوگی اور وہ آپ کو 1 گھنٹہ 45 منٹ جو بھی ٹائم ہے اس میں بیٹھنا ہوگا. اس سے ہمارے اندر ڈسپلن ڈیولپ ہوتا ہے اور یہی ڈسپلن ساری زندگی ہمیں کام دیتا ہے. ٹرو کہ جو کانٹینٹ ہے اس کو ہم نے الائن کرنا ہے انڈسٹری کے ساتھ، لیکن یہ جو ایک اسینشیل اسکلز آپ کو یونیورسٹی دے رہی ہے، ایک لائف ایکسپیرینس دے رہا ہے،
یہ انویلیوبل ہے. اس کے اوپر زندگی بلڈ کرنی ضروری ہے, اور وہ اسی وقت ہوگا کہ جب آپ اپریشیٹ کریں گے کہ میں یہاں پہ اگر آیا ہوں یا آئی ہوں تو آئی ہیو سرٹن تھنگس ٹو کیری آؤٹ, وہ آپ کریں. باقی فن از آلویز پارٹ آف یونیورسٹی لائف, اٹس آلویز دیئر, بٹ دا کویسچن از کہ آپ کی باقی زندگی جو ہے وہ اس پہ ڈپینڈ نہیں کرتی کہ آپ نے کتنا فن انجوائے کیا. اٹ ڈپینڈز آن کہ آپ نے یونیورسٹی میں کیا کیا. سو دیر فور اٹ شوڈ بی این ایزی ڈیسیجن ٹو میک. یونیورسٹی میں آپ اچھی انٹرٹیننگ فن بیسڈ لائف آپ ضرور گزاریں, لیکن ایک انٹرٹیننگ اور فن بیسڈ لائف کے اندر یونیورسٹی کو نہ لے کے چلے جائیں. دے آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. اور دین ہمارا کلچر, ہماری روایات, مذہب, دین, ان کا میں آلویز کہتا ہوں کہ لوک دیر از دی, آپ پی ایچ ڈی کر لیں, پوسٹ ڈاکٹریٹ کر لیں, کچھ بھی کر لیں, بٹ اف یو لاسٹ یور روٹس, یو لاسٹ یور کلچر, یو ہیون گینڈ اینی تھنگ. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. بالکل صحیح ہے سر. اچھا سر, کیونکہ محمد علی جناح یونیورسٹی کی آپ کے ادارے کے ساتھ ایک کولیبریشن ہونے جا رہی ہے, اور فیوچر میں آپ محمد علی جناح یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو بھی ٹریننگ پرووائڈ کریں گے. اس کے علاوہ اور دوسرے لوگ بھی ٹریننگس میں ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, انڈسٹری سے بھی لوگ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. تو تھوڑا سا اس بارے میں ہمیں بتائیں کہ وہ کون کون سی ٹریننگز ہوں گی جو آپ کی طرف سے ہمیں سروسز ملیں گی. دیکھیں, جو مجھے بہت خوشی پہلے اس بات کی ہوئی ہے کہ ماجو ایکچولی از مائنڈ فل آف دس پرابلم. جب آپ کو مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہوتا تو آپ اسے کبھی حل نہیں کر سکتے. تو دا ویری فیکٹ کہ ایکنالجمنٹ ہے کہ یہ مسئلہ ایگزسٹ کر رہا ہے, یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے. ہماری جو کوشش ہوتی ہے رہی ہے پہلے دن سے, جب سے پاکستان میں ہم نے اپنا ٹریننگ آپریشن ایکسٹینڈ کیا ہے, وہ دو چیزوں پہ رہا ہے. ایک یہ ہے کہ ٹریننگ جو ہے یہ موٹیویشنل انڈسٹری سے جدا رہے. موٹیویشنل انڈسٹری ہے, ٹریننگ انڈسٹری ٹریننگ ہے. اور دوسرے یہ کہ جو ٹریننگ ہے یہ ایکسیسیبل ہونی چاہیے, ایکسیسیبل in terms of its reach and its finances. مجھے بہت خوشی ہوئی جب ماجو کے ساتھ باتیں ہوئی اور میں نے دیکھا کہ ان کے بھی وہی ایمبیشنس ہیں کہ there is no desire کہ ہم لاکھوں روپے کی ٹریننگز کرائیں, there is no desire کہ ٹریننگ ایک بہت بڑا ایونٹ ہو انٹرٹینمنٹ کا جس کے اندر تھوڑی ٹریننگ بھی ہو. ایسا نہیں ہے, بلکہ ٹریننگ پیور ٹریننگ ہونی چاہیے اور وہ ایکسیسیبل ہونی چاہیے, آن لائن آف لائن. تو یہ میرے لیے ایک بڑی خوشائند بات ہے. اب ہمیں جو ٹریننگ کرانی ہے اس کا فوکس اس چیز پہ ہوگا کہ جو ڈسپیرٹی پائی جاتی ہے انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ اور جو اکیڈیمیا جو پرووائڈ کر رہا ہے, اس گیپ کو ہم برج کریں گے ان ٹریننگز کے ذریعے انشاءاللہ. اینڈ بڑی ڈیٹیل سے باتیں ہوئی ہیں. اب ہم ایک پورا اس کا جو ایک پلان ہے وہ لے آؤٹ کر کے انشاءاللہ جلد ہی اسٹوڈنٹس کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں. ایک تو بھی ہماری ٹریننگ جو ہے وہ آنے بھی والی ہے, اور اس کے بعد پھر یہی آئیڈیا ہے ہمارا کہ ہم نہیں چاہتے کہ اسٹوڈنٹ جو لرنر ہے وہ انڈسٹری میں جا کے وہ اسٹرگل کرے, اس کو ایک تیار پروڈکٹ کے طور پہ ہو جائیں. اینڈ دس از اے تھنگ ویئر ماجو اینڈ ایس سی اے دونوں کے جو ایمبیشنز ہیں وہ ایک ہی پیج پہ ہیں. بالکل سر. اچھا سر, لاسٹ میں آپ ہمارے ماجو کے اسٹوڈنٹس کو کوئی ایسا میسیج دینا چاہیں تو ان کے لیے موٹیویشن ہو, کیونکہ آپ لائف کوچ بھی ہیں, تو ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے طور سے ماجو کے اسٹوڈنٹس کے لیے اسپیشلی اور باقی یوتھ کے لیے کوئی اسٹوڈنٹس کے لیے اسپیشلی ایک اچھا سا میسیج دیں جو ان کے لیے تھوڑا موٹیویشنل ہو, تاکہ وہ اپنی لائف کو اور اپنی کیریئر کو بہتر بنا سکیں. میں ایک چیز میں کہا کرتا ہوں, میری اپنی سیئنگ ہے کہ دی آئیڈیا از, ہم کہتے ہیں کہ لرن اٹ اور کنفرم اٹ. اب وہ لرن اور کنفرم کا جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ اٹ از ٹرو کہ بہت سی انفارمیشن آپ کو یونیورسٹی سے باہر بھی مل جاتی ہے. آپ کے گھر میں وہ چیز ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے, آپ نے کئی یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ لیا ہے, آل دوز تھنگس ہیپن. اچھا وہی ٹاپک جو آپ کی کلاس میں ڈسکس کیا جاتا ہے تو ہم شٹ آف ہو جاتے ہیں, تو یہ تو مجھے پہلے ہی پتہ ہے. اینڈ دیٹس رانگ ایٹیچیوڈ, اور یہی ہم نے وہ ایٹیچیوڈ ہے جو چھوڑنا ہے. لرنر اور کنفرمڈ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو وہ ٹاپک نہیں پتہ اس کو سیکھ لیں, دیٹ از دا لرننگ پارٹ آف اٹ. دا کنفرمنگ پارٹ از کہ اگر آپ کو پہلے سے پتہ ہے تو کنفرم کرنے کہ آپ کو ٹھیک پتہ ہے بائی انگیجنگ ان دا کلاس. اور ایک اور اس کا جو ڈفرنٹ اینگل ہے آپ وہ دیکھیں کہ آپ نے یہی انفارمیشن کہیں اور سے دیکھی ہے, سیکھی ہے, اب وہ کلاس روم میں بتائی جا رہی ہے, تو آپ کا پرسپیکٹیو انہانس ہو رہا ہے, اس لیے کہ اب آپ کے پاس ملٹیپل ریسورس ہے. شٹ ڈاؤن کہ نہیں یہ تو مجھے پہلے سے پتہ ہے, پہلے سے پتہ ہے تو آپ بیٹھے ہیں, جا تو آپ نہیں سکتے. واٹ از دا بیسٹ تھنگ دین, کنفرم اٹ اینڈ انہانس یور پرسپیکٹیو. چلیں سر, تھینک یو سو مچ. آپ نے اپنی قیمتی ٹائم میں سے کچھ وقت نکال کر محمد علی جناح یونیورسٹی کو دیا, اور اسی کے ساتھ آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ یہیں پہ اختتام پذیر ہوا. اپنی میزبان کو اجازت دیجیے, اگلی ایپیسوڈ میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.